قرآن عظیم فرقان حمید ہمارے لیے شفا والی کتاب، رہنمائی والی کتاب، اور ہر لفظ ہر حرف ہمارے لیے نور کا کام دینے والا ہے۔ اس پاک کلام کی صورت ہے المنافقون۔ قرآن عظیم میں 28ویں سپارے کے اندر صورت ہے المنافقون۔ اس کی آیہ مبارکہ نمبر 7 آپ بھائیوں کے سامنے میں آج ذکر کرنے لگا ہوں، اور اس کی روشنی میں پھر جو بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے، پہلے میں ایک بار آپ بھائیوں کو ترجمہ سناتا ہوں اور اینڈ پر جو اس کا مفہوم آئے گا پھر دوبارہ ترجمہ انشاءاللہ کریں گے۔ فرمایا ہم الذین، وہی لوگ ہیں، ہم الذین، وہی لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا، مت خرچ کرو، نہ خرچ کرو، کس پر، کہاں خرچ نہ کرو، علی من عند رسول اللہ، اس پر خرچ مت کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو، حتی ینفضوا، تاکہ وہ سب چلے جائیں، بھاگ جائیں، دوڑ جائیں، پریشان ہو جائیں، بکھر جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان پر مت خرچ کرو جو ہر وقت حضور علیہ السلام کے پاس رہتے ہیں، تاکہ یہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمانوں اور زمینوں کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق وہ ہیں جن کو سمجھ کوئی نہیں، منافقوں کو سمجھ کوئی نہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، سارے حقائق وہ میں آپ بھائیوں کو عرض کرنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا کمال کا خوبصورت انتظام و سرام کیا ہوا ہے اپنی کائنات کے اندر، جو ہمیں پاک قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ غور فرمائیے گا۔ ہم سب یہ بھائی جانتے ہیں مکہ پاک کی سرزمین پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا۔ اس وقت مسجد ایک ہی تھی اس ایریے میں، مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد اقصی، وہ بھی پہلے سے مسجد حرام۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد حرام پر اس وقت قبضہ وہ کافروں کا تھا، یہودیوں کا، یہ مشرکوں کا، ابو جہل کا، اور اس جیسے سارے 360 بت انہوں نے مسجد کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے آس پاس، مسجد حرام، یہ سارے انہوں نے بت گاڑے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اس کے اندر بت گاڑے ہوئے ان کافروں نے۔ کیفیت یہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آ کے نماز ادا فرمانے لگے ہیں، نوافل پڑھنے لگے ہیں مسجد حرام خانہ کعبہ کے آس پاس، تو یہ لوگ حضور علیہ السلام کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے، اگر کر دیا ہے تو تکالیف دینی، وہ سارے واقعات آپ جانتے ہیں۔ تو یہ کیفیت چل رہی تھی، کھلے سر عام تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے۔ جیسے اب ہم کھلی تبلیغ کر رہے ہیں، تب یہ تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے حضور علیہ السلام۔ تو آپ نے تبلیغ کرنے کے لیے ایک گھر منتخب فرمایا، ایک صحابی تھے حضرت سیدنا ارقم بن ارقم، یہ جہاں اب آج کل صفا مروہ ہے نا، صفا پہاڑی، اس دور کے اندر یہ صفا کی جانب، صفا پہاڑی کی جانب اندر کی گلیاں چھوٹی چھوٹی، اور اس طرف ان کا گھر تھا بیک پر، اس طرف لوگ کم ہی آتے جاتے تھے۔ تو حضرت ارقم نے عرض کی تھی، حضور میرے گھر میں آپ تشریف لے آئیں، ایک ٹائم ارشاد فرما دیں، اس ٹائم پر ہم جتنے مسلمان صحابہ کرام اکٹھے ہو جایا کریں گے، آپ آ کے ہمیں ارشاد فرمانا، جو بھی وحی نازل ہو، جو ہدایات ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے تبلیغ اس گھر میں جا کے پھر فرمایا کرنی ہوتی تھی، اسی سے مشہور ہوا ہے دار ارقم، دار ارقم، حضرت ارقم کا گھر، تو وہاں پھر تبلیغ ہوتی تھی۔ جب کام شروع ہوا آہستہ آہستہ پھر نظام بڑھتا گیا، وقت آیا، ہجرت ہوئی، ہجرت کر کے حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ اب مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء شریف کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء شریف کے بعد جب آ کے
مکمل سٹے فرمایا، رکے تو مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھ۔ ان کی ڈیٹیل لمبی ہے، میں صرف مین بات عرض کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی شریف کا آغاز ہو گیا تو آپ سب بھائی جانتے ہیں مسجد نبوی شریف کے آغاز کے ساتھ ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ قرآن عظیم کے لکھنے لکھانے کا سارا اہتمام فرما دیا۔ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے صحابہ کرام، ان کی ڈیوٹیاں لگ گئیں کہ جو وہی نازل ہوا کرے گی آپ نے وہ لکھا کرنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے بالکل ایک سائڈ، جیسے اب اس اینگل سے ہم بیٹھے ہیں، اس کنارے پر وہاں صفہ کا آغاز فرمایا۔ صفہ چبوترا ٹائپ بلند جگہ تھوڑی سی بنائی گئی، وہاں صحابہ کرام رہ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جو وہاں رہتے تھے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ 5 افراد، 10 افراد، 7 افراد، 14، 15، 20، اتنی تعداد میں اکثر ہی وہاں رہتے تھے، اور تعداد بڑھتے بڑھتے 70 تک بھی چلی جایا کرتی تھی۔ اور ان افراد کے اندر بڑے ایسے افراد تھے جن کا قرآن پاک میں 7-8 جگہ پر ذکر آتا ہے کہ یہ وہ افراد تھے جو اپنا کاروبار چھوڑ آئے تھے، اپنا بینک بیلنس کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم بس ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہیں گے، اپنے آپ کو ہم وقف کرتے ہیں حضور پاک کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہمیں فرمائیں سو جاؤ، آپ فرمائیں جاگ جاؤ، آپ فرمائیں ادھر جاؤ، آپ فرمائیں ادھر آؤ، جدھر آپ بھیجیں گے ہم ویسے ادھر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اصحاب صفہ، یہ پھر لکھتے تھے روزانہ۔ جب وحی نازل ہونی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے ان کو وہ آیات سنانی، انہوں نے یاد کر لینی، لکھ لینی۔ کبھی بڑا مجمع ہونا تو اس کے اندر آپ نے ارشاد فرما دینا، ان کو پھر آپ نے ہدایات جاری کرنی، احادیث لکھ لیتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں ہیں، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ویسے بعد میں آئے تھے، میں بعد کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے آ کے عرض کی حضور میرا حافظہ کمزور ہے، حافظہ۔ آپ بھائی بات ارشاد فرماتے ہیں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، حافظ قرآن بچے بن رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی یاد کرنے بھول جاتے ہیں، مغرو یاد کرنے بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے چل کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں رہتا۔ تو کریم آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حدیث کے مفہوم ہیں۔ ایک میں فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، انہوں نے اپنی چادر وہ ایسے کر کے پھیلا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، ایسے کر کے چادر میں ڈال دیا، یا ایسے فضا میں ہاتھ مبارک ڈال کے دونوں ہاتھ مبارکوں میں اس چادر کے اندر ڈال دیا اور فرمایا کہ اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا۔ انہوں نے وہ اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ حدیث سنا رہے تھے نا تب بعد میں یہ فرمانے لگے اس وقت سے لے کر آج تک جس وقت جس لمحے دن رات جیسے جو لفظ پہلے جو لفظ بعد میں جس ترتیب کے ساتھ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وحی سنائی، حدیث سنائی، فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے ہر لفظ ویسا کا ویسا یاد ہے۔ ایسا کرم فرما دیا، رحمت ہو گئی اللہ پاک نے، وہ جو قوت حافظہ تھی اس کو ایسا مضبوط بنایا، ہر شے فیڈ ہوتی جا رہی ہے، ہر شے ہر چیز فیڈ ہو رہی ہے، کوئی ڈیلیٹ نہیں ہو رہی، ساری چیزیں ان کے دماغ کے اندر ایسے محفوظ ہو گئی۔ بڑے واقعات ہوئے صحاب صفہ کے ساتھ، تو ان کا جو یہ سسٹم تھا یہ پھر چلتا رہتا تھا۔ کچھ علاقے کے لوگ مسلمان ہو جانے تو ان کے ہاں تبلیغ کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی کو بھیج دینا، 2 کو بھیج دینا، 4 کو بھیج دینا کہ آپ جاؤ اس علاقے میں چل کے سمجھاؤ، تبلیغ کرو۔ وہ پھر وہاں جا کے قرآن سکھایا کرتے تھے، جتنا پڑھا ہونا وہ سکھانا، احادیث، تعلیمات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو تعلیمات تھی وہ مطلب وہاں سکھاتے رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا، جو منافق لوگ تھے، منافق جو اسلام کے مخالف، جو اسلام کو پھلنے سے پھولنے سے پھیلنے سے روکنا چاہتے تھے، بڑے ایسے منافق ٹائپ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہودی تھے بیسیکل، یہودیت سے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اپنے خاص جو ان کے مشن تھے پروپیگنڈے وہ چھپ چھپ کر انہوں نے کام شروع کر دیا۔
بڑا ذکر قرآن پاک میں اس کا ہے۔ آخر کار ایک دن ان کافروں ان منافقوں نے میٹنگ کی، میٹنگ، یہ کہنے لگے یہ معاملہ گڑبڑ ہے، روکا نہیں جا رہا ہم سے، ہم تو آئے تھے کہ اندر گھس کر اسلام کو روکیں گے، لیکن یہ تو دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ خاص کر اصحاب صفہ، یہ مدرسے والے، یہ طلباء، میں آج بھی ٹرم بول رہا ہوں، جو جن کو کھانے پینے کا فکر ہی کوئی نہیں، کاروبار جنہوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ تو کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کا تو کاروبار ہی کوئی نہیں، یہ ہر وقت ہی ادھر رہتے ہیں۔ ان کو اتنا تیار کر دیتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جس علاقے میں چلے جاتے ہیں وہ علاقہ کا علاقہ سارا مسلمان ہو جاتا ہے، سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے۔ تو کیوں ایسا کام نہ کیا جائے کہ کسی طرح ان کو پریشان کرے؟ یہ اصحاب صفہ اگر یہاں سے اٹھ کے بھاگ گئے، نکل گئے، دوڑ گئے، کاروبار پر چلے گئے، تو یہ جو دن بدن اسلام کا پھیلانے کا ذریعہ یہ بن گئے، یہ رک جائے گا۔ یہ انہوں نے پلاننگ بنائی، میٹنگ کی۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر اور دیگر بڑی ساری احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ کو 5-6 قبیلے تھے بڑے تعداد والے، جن میں رال ہے، زکوان ہے، یہ بڑے قبیلے تھے۔ انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ ہم سارے مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا حضور پاک کی بارگاہ میں اور کہنے لگے کہ ان اصحابہ میں سے ہمیں اصحاب دیجئے، یہ صفہ والوں میں سے جو ہمیں آئیں سمجھائیں۔ ہم کوئی 2-4 افراد نہیں ہیں، خاندانوں کے خاندان اور قبیلے کے قبیلے ہیں ہمارے، بھیجیے آپ ان کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کرام بھیجے۔ کتنے؟ 70 صحابہ کرام اصحاب صفہ۔ وہ چلے گئے، جب وہاں پہنچے کسی خاص ایریے میں تو وہاں انہوں نے گھات لگائی ہوئی تھی۔ گھات سمجھتے نا؟ وہاں اسلحہ سے لبریز ان لوگوں نے وہاں گھات، مسلح افراد بٹھائے ہوئے، اور یہ چل رہے ہیں تبلیغ کے لیے، سمجھانے کے لیے، قرآن اسلام سمجھانے کے لیے۔ یہ گھات لگانے والے خبیثوں نے 70 کے 70 صحابہ کرام کو پکڑ کر شہید کر دیا۔ اتنی بڑی یہ پلاننگ کرتے تھے اسلام کے خلاف۔ آئے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہمیں افراد دیجئے کہ ہمارے علاقے کو آ کے سمجھائیں۔ آپ ذرا سوچئے، یہاں اگر ہم نے ایک بچے کو تیار کرنا ہو نا حفظ کے لیے، ایک بچے کے تلفظ کو صحیح کرنا ہو، الف با تا سا جیم ہا خا سمجھانا ہو، تو ہمیں 3-3 4-4 سال لگ جاتے ہیں لفظ صحیح کروانے کے لیے، الفاظ اچھے طریقے سے نکال سکے بچہ۔ سوچئے ذرا اپنے دل پر توجہ کر کے، جن پر محنت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، جن کی تیاری، جن کا ایک ایک لفظ ہے، جن کا لکھنا پڑھنا، چال ڈال، اٹھنا بیٹھنا، دن رات، ان کی ایک ایک عادت مبارکہ خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگرانی میں درست کروا رہے ہوں، وہ کتنی شان والے اور کتنی محنت والے وہ افراد اور صحابہ کرام تھے۔ 70 صحابہ کرام کو ان منافقوں نے شہید کر دیا۔ آئے تھے یہ کہنے کہ ہم مسلمان ہو گئے، صحابہ کو لے جا کے وہاں شہید کر دیا۔ فجر کی نماز کے اندر ان دنوں میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا 1 مہینہ ان سارے قبیلے والوں کے خلاف دعا فرماتے رہتے فجر کی نماز میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا قنوت نازلہ۔ فجر کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع میں تشریف لے جاتے، رکوع سے اٹھ کر ان قبیلے والوں کے خلاف آپ دعا فرماتے، دعائے ضرر اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں الفاظ یہ تھے، 2-3 جملے بولنے لگا، یا اللہ یہ رال، زکوان، عصیہ نافرمان قبیلے جنہوں نے میرے ان صحاب کو شہید کر دیا، میرے اصحاب صفہ کو شہید کر دیا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دینا۔ اتنا جلال والا جملہ یہ ہے، ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دینا، ان کے گھروں کو جہنم سے بھر دینا، ان کی قبروں کو جہنم کا ایندھن بنا ڈالنا۔ یا اللہ انہوں نے میرے تیار کردہ افراد کو شہید کر ڈالا۔ منافق لوگ کلمہ پڑھ کر میرے تیار کردہ صحاب کو یہ شہید کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا انداز سامنے آیا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہو گیا، آپ نے 1 مہینہ دعا کر دی، اب میں جانوں اور یہ جانے، اب میں جانوں اور یہ جانے، آپ اپنی نماز
ترتیب کے مطابق جیسے پہلے پڑھتے ہیں آپ ویسے اپنی نماز جاری رکھیں۔ پھر وہ جو ایک دعائیں قنوت نازلہ ایڈ ہوئی تھی فجر کے اندر، وہ پھر 1 مہینے کے بعد ترک ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے نماز معمول کے مطابق پڑھنا شروع ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی محنت فرمائی، اصحاب صفہ نئے آئے، نئے افراد، ان پر محنت ہوئی، ان کو تیار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب اتنی بڑی پلاننگ تو یہ نہ بنا سکے کہ ان کو شہید کیا جائے، لیکن یہ جو اصحاب تھے ان کے کھانے پینے کا، رہن سہن کا سارا انتظام و سرام وہ خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ کھانے کا دھیان رکھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پینے کا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 3 دن تک کھانا نہیں آ رہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام کو ایک ایک کھجور دیتے تھے، ایک ایک کھجور، وہ اسی کھجور کو بانٹ کر تقسیم کر کے چوس لیتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم گٹھلی نہیں پھینکا کرتے تھے، کھجور کھائیے گٹھلی پھینک دی، فرمایا ایسا نہ، گٹھلی ہم سنبھال کے رکھ لیتے تھے، اگر اگلے موقع اگلے وقت پر کھجور مل جانی تو صحیح، ورنہ ہم وہی پہلے وقت والے گٹھلی اٹھا کر اسی کو چوس لیتے تھے۔ گٹھلی کو چوستے اس گٹھلی سے کچھ نہ کچھ مٹھاس مل جانا، زبان کا لعاب جو ہے وہ ساتھ مل جانا، ہمیں تسلی ہو جانے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کھا لیا۔ اس کیفیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ کو تیار کیا۔ میرے پیارے بھائی، ہم تو آج موجوں میں ہیں، ہمارے سامنے تو اسلام آیا بنا بنایا، ہمیں تو جب گھر کے اندر ہم نے پرورش پیدائش پائی ہے تو ہمارے کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہے کہ تم اس گھر میں آ گئے ہو جس گھر میں اللہ کو مانا جاتا ہے۔ ہمیں تو اسلام ایسے سجا سجایا ہوا مل گیا، لیکن ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں محنت کتنی کر رہے ہیں۔ ان کی محنت کو اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا۔ جب دن رات یہ دھیان رکھا جا رہا تھا نا، کھانے کا، پینے کا، ہر چیز کا، یہ میں نے بخاری شریف کھولی ہوئی ہے آپ کے سامنے، اس میں جو یہاں اس کتاب میں حدیث پاک کا نمبر ہے یہ ہے 572، اور گوگل پر سرچ کریں انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے تو اس حدیث کا نمبر شو ہوتا ہے 602۔ آپ یہ حدیث پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن نماز مغرب کے ٹائم حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، اصحاب صفہ موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے صحابہ کرام سے فرمایا جو باہر سے نماز پڑھنے کے لیے آئے، جیسے آپ بھائی نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو آنے والوں سے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام علیہ الرضوان، آپ میں سے جس کے پاس ایک بندے کا کھانا ہے، ایک بندے کا کھانا، تو مطلب ایک تمہارا اپنا کھانا ہے ایک بندے کا، فرمایا میرے ان اصحاب میں سے بھی ایک کو اپنے ساتھ لے جانا، تم 2 مل کے کھا لو گے، گزارا ہو جائے گا۔ گھر میں لے جاؤ میرے ان اصحاب میں سے ایک کو، جس کے پاس 2 کا ہے وہ یہاں سے 3 لے جائے، تیسرے کو لے جائے، جس کے پاس 4 کا ہے وہ میرے ان میں سے ایک کو لے جائے، 5 کر لو۔ اس طریقے سے آپ نے ترغیب دی کہ ان کے کھانے کا آج اہتمام کرو مغرب کی نماز کے بعد، چونکہ آج وقت ایسا ہے کہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام یہاں پر ظاہری طور پر نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب یہ تربیت دی، ذہن بنایا کہ لے جاؤ ان میں سے کسی کو، تو حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 3 اصحاب صفہ کو لے کر گئے، اور خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اصحاب میں سے 10 افراد میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو 10 افراد کو اس شام کا کھانا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلوایا اپنا اہتمام کر کے، اور 3 کو لے گئے سیدنا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ 3 کو آپ نے گھر بھیج دیا، اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ 3 اصحاب ہیں، جاؤ ان کو اہتمام کرو، کھانا کھلاؤ سارا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ ان اصحاب کو بھیج دو، تو خود آپ میرے ساتھ آؤ، آج کھانا آپ نے میرے ساتھ تناول فرمانا ہے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 وہ صاحب اور سیدنا صدیق اکبر کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ مغرب کے بعد کھانا تناول ہوا، پھر سیدنا صدیق اکبر وہیں پر رہے، عشاء کی نماز ہو گئی،
عشاء کے بعد کوئی خاص میٹنگ تھی، حدیث میں یہ اشارہ ہے، کوئی خاص میٹنگ تھی، کوئی خاص راز و نیاز کی کوئی باتیں تھیں۔ انداز یہ بتاتا ہے کہ اگلے دن ایک قافلہ آنے والا تھا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، اور وہ ایک بڑا قافلہ تھا، بڑا قافلہ اگلے دن وہ آنے والا تھا۔ شاید لگتا یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں اس بارے کوئی خاص مشورہ ہونا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد بھی سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے گئے، اور رات کافی وقت گزر گیا، بڑی رات گزر گئی۔ اجازت ملی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر پہنچے تو جا کے کیا دیکھا کہ وہ تینوں اصحاب صفہ جن کو بھیجا تھا کھانے کے لیے، وہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں ہی کھانا نہیں کھا رہے۔ آپ کو جلال آیا، غصہ آیا، پہلے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے، پھر اپنے بیٹے سے فرمایا یہ کیا کیا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آج ہمارے یہاں مہمان بنے، اتنا انتظار۔ انہوں نے آگے سے عرض کی ہم کیا کر سکتے ہیں، جب سے آئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کھا لیں کھا لیں کھا لیں، لیکن یہ محبت کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کہتے ہیں جب گھر کا مہمان، جب گھر کا میزبان مہمانوں کے ساتھ بیٹھے گا تب کھائیں گے، یہ کھا ہی نہیں رہے آپ کے بغیر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تو کھانا کھانا ہی نہیں ہے، مطلب میں تو کھانا کھا چکا ہوں، تو اللہ کی قسم یہ کھانا میں نے نہیں کھانا ہے، آپ کی مہربانی آپ کھاؤ۔ وہ تینوں کہنے لگے اگر آپ نے نہیں کھانا اور آدھی رات تک آپ نے انتظار کیا ہے، اب بھی اگر آپ نے نہیں کھانا تو کہنے لگے میرے سے بھی کوئی نہیں کھانا، نہیں تو نہ صحیح۔ آپ نے فرمایا کمال محبت ہے تمہاری، دیکھیے اس میں کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، کتنا پیار ہے، میزبان کا مہمان کے ساتھ رویہ انداز، اور مہمان کا میزبان کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ایک بڑا خطرناک رویہ اپنایا جاتا ہے، مدارس سے نا اکثر لے جاتے ہیں طلباء کو گھروں میں دعوت کھلانے کے لیے یا دعا کروانے کے لیے، شادی بیاہ کے موقع پر بعض دفعہ لے جاتے ہیں، بڑا عجیب سا رویہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں بچے ہیں خیر سیر تو کرو، سیر تو رکھو۔ شاد باغ کے ایریے میں بابا جی سرکار علی رحمہ ایک جگہ پر تشریف لے گئے، تو شادی کے لیے انہوں نے بلائے ہوئے تھے مہمان بچوں کو بھی، طلباء کو انہوں نے ایسے لائن میں بٹھایا ہوا کنارے میں، اور مہمان جو آئے ہوئے تھے ان کو کھانا دے دیا، ولیمے کا کھانا، شادی کا بارات کا کھانا، وہ مہمان کھا رہے ہیں اور طلباء سارے وہ لائن میں لگ کے نا انتظار کر رہے ہیں۔ اوپر سے بابا جی سرکار تشریف لائے، آپ سیدھے ان طلباء کے پاس گئے، آپ نے فرمایا کھانا کھا چکے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تسی کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا جی ایسے کیوں کھا یہ دے دے نہیں، سانو لین چلا چڑھا کہ تسی بیٹھو اتنے، جن کی وجہ سے برکت رحمت دعائیں ہو رہی ہیں ان کو لائن پہ لگا، سائڈ پہ لگایا، چلو سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ہے جناب اپ ڈیٹ جو ہو کر آئے ہوئے ہیں، سوٹ بوٹ اچھے پہنے، ان کو بٹھایا، چلو کھاؤ تسی، واپس گھر پان لگے، چلو خیر ہے یار اتنا دیر مہمان آ رہے ہیں نا، تو آپ سارے اٹھو میرے ساتھ، ہم چلتے ہیں آج کہیں بہترین ہوٹل پہ چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ آپ ان کو کھا کے جب نکلنے لگے تو پھر وہ جو میزبان تھا وہ دوڑا آیا بابا جی سرکار کو دیکھ کے، حضور مہربانی تھوڑی مہربانی، نہ جی دیکھو انہیں ہونے لگ گیا جی، اس نے پھر سارا اہتمام کروایا، ان کو بھی کھانا کھلایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہ کیا کریں۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کے طلباء کے ساتھ کیسی محبت فرما رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں نے نہیں کھانا، وہ کہنے لگے اگر نہیں کھانا تو پھر ایسے بھی نہیں کھانا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اب میں چونکہ قسم اٹھا بیٹھا ہوں اللہ کی کہ میں نے یہ نہیں کھانا، اگر اب میں یہ کھاؤں گا تو میری قسم ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا ٹھیک ہے تمہاری خاطر میں اپنی قسم بھی توڑتا ہوں، قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ اگلے دن پھر آپ نے قسم کا کفارہ دیا، قسم توڑ دی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اور یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں بخاری شریف کا، میں نے سارا حوالہ آپ کو دیا، اس میں لکھا ہے کہ جس وقت برتن کے اندر سالن ڈالتے تھے نا، ایسے کر کے سالن ڈالا جا رہا ہے، تو فرمایا جتنا ہم اس میں سے نکالتے تھے اس سے 3 گنا زیادہ نیچے سے نکل آتا تھا۔ ہم اٹھا کر برتن میں ڈال رہے ہیں
نیچے سے 3 گنا زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو فرمانے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا اپنی والدہ کو دکھاؤ یہ کیا ہو رہا ہے۔ والدہ نے دیکھا، سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، صحابہ صفہ نے دیکھا، اور فرمایا اینڈ پر کہ جتنا کھانا ہم نے گھر میں تیار کیا تھا، برتن میں 3 بندوں کا کھانا، فرمایا اللہ کی قسم وہ کھانا سارے کا سارا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو چکا ہوا تھا۔ ہم حالانکہ سارے کھا چکے ہوئے ہیں، رج گئے ہیں، پھر اس کھانے میں برکت آ گئی۔ محدثین نے اس کو 3-4 نام دیے۔ یہ اصحاب صفہ کی کرامت تھی، یا حضرت ابوبکر صدیق کی کرامت تھی، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین سیکھنے والے ہیں ان کے آنے کی برکت تھی۔ کھانا کم نہیں ہو رہا، بڑھتا جا رہا ہے، یہ کیا تھا؟ فرمایا ان 4-5 عنوانوں کے ساتھ اس کو نام دیا جا سکتا ہے کہ جو دین کے طلباء، علماء، فضلاء، خالص مخلص ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک بیان کرتی ہے۔ اور فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے اے عبد الرحمن اپنے بیٹے سے، اے عبد الرحمن یہ سارا کھانا اٹھاؤ، ابھی جاؤ ابھی جاؤ ابھی جاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے آؤ، اور یہ ساری بات بھی سنانا۔ فرمایا وہ کھانا پھر ہم لے گئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، آقا پاک علیہ السلام نے کھانا رکھوا لیا۔ اگلے دن صبح جب وہ قافلہ آیا، اس قافلے میں فرمایا 12 سردار تھے، 12 سردار، اور ہر سردار کے پیچھے کئی افراد تھے، ہر سردار کے نیچے اس کی اپنی ایک ٹیم تھی۔ فرمایا وہ 12 کے 12 اور اس کی ساری ٹیم، وہ سارے قافلے والوں کو حضور علیہ السلام نے وہی کھانا بطور دعوت کے پیش کیا، وہی کھانا، اور سارے قافلے والے کہا گئے کھانا ویسے کا ویسا رہا۔ یہ برکت آئی ہے ان اصحاب کی وجہ سے جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، جنہوں نے دین چلایا پھیلایا۔ آخر یہ ہوا منافقوں نے میٹنگ کی کہ یہ جو کھانے پینے کا اہتمام ان کے لیے کر رہے ہو نا، اصحاب صفہ کے لیے یہ کھانے پینے کا اہتمام کرنا بند کر دو۔ کیوں؟ یہ کرتے تھے دیکھو دیکھی، صحابہ کرام تو کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، منافق بھی بیچ میں دیکھو دیکھی شروع ہو گئے، چلو یار کرتے ہیں، اگر نہ کیا تو پکڑے جائیں گے، ہماری طرف اشارہ آئے گا کہ یار اینے کدے کچھ نہیں کیتا، تو کرتے رہتے ہیں۔ منافق بھی دیکھو دیکھی کرتے تھے، لیکن جب یہ دن رات اسلام پھلتا پھولتا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب بس اب ان پر خرچ نہیں کرنا، کوئی کھانے کی ان کو چیز نہیں دینی، کوئی ان کے لیے اہتمام مت کرنا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا ہے، اس نے میٹنگ کی، پروگرام بنایا، طے پا گیا کہ اب ہم نے اصحاب صفہ کو 1 روپیہ بھی، 1 کھجور بھی، کچھ بھی ان کے لیے خرچ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہا کہ جب ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں کوئی نہیں ہوں گی تو یہ پیٹ تو لگا ہے نا ان کے ساتھ بھی، ضرورت پڑے گی اٹھیں گے بھاگیں گے، یہ چلے جائیں گے، منڈیوں میں جائیں گے، کاروبار میں لگ جائیں گے۔ جب یہ دین پڑھنے پڑھانے والے یہ لگ جائیں گے کاروبار میں تو پیچھے دین سیکھے گا کون، سکھائے گا کون؟ 24 گھنٹے 2 4 سال 10 15 20 سال کون بیٹھ کے علی بات سیدھا کرے گا، کون بیٹھ کے قرآن پاک کو یاد کرے گا؟ لہذا اسلام پھلنا پھولنا پھیلنا سب کچھ رک جائے گا۔ یہ میٹنگ ہو گئی، یہ میٹنگ کر کے اپنی طرف سے دستخط کر کے اٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المنافقون آیت نمبر 7 نازل فرمائی، فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی منافق ہیں، ہم الذین یقولون، یہی کہہ رہے ہیں لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، جو ہمیشہ رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں، حتی ینفدوا، تاکہ یہ سارے بھاگ جائیں۔ میرے حبیب یہ کہہ رہے ہیں، تو اب کرنا کیا ہے؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو مولا اب ہم کیا کریں؟ تیری طرف سے ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ محفل لگائیے، ان کو بھی بلائیے، اپنے مخلص صحابہ کو بھی بلا لیجیے،
سب کو اکٹھا کر کے ان کو اگلا حصہ سنائیے آیت کا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کو بتا دیجئے آسمانوں زمینوں کے سارے خزانوں کا مالک میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں۔ ان کی روٹی کے اوپر میرے دین کا نظام نہیں چلے گا، ان کی کھجور پر میرا دین نہیں پھلنے پھولنے والا، خزانوں کا مالک میں اللہ پاک ہوں۔ لیکن ان منافقوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے اصحاب، میرے محبوب کے اصحاب اور میرے دین کے پھیلانے والوں کے خلاف یہ پلاننگ بنا کر کتنی بڑی ناسمجھی اور بے وقوفی کے اندر گر رہے ہیں۔ فرمایا ان کو نہیں معلوم میں اللہ پاک وحدہ لا شریک ہوں، خزانے میرے پاس ہیں۔ اس سے 4 یا 5 دن کا واقعہ بعد میں ہوا تھا، وہ آپ اکثر بھائی جانتے ہیں کہ ایک پیالہ آیا تھا دودھ کا، ایک پیالہ دودھ کا، ماشاءاللہ سارے بھائی سارا لا رہے ہیں، پتہ نہیں ایک پیالہ دودھ کا آیا تھا، کتنے بندوں نے پیا تھا؟ 70 صحابہ کرام، اور ہاتھ مبارک کس نے لگائے تھے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پیالہ 70 صحابہ کرام کو پلایا گیا، دست رحمت معجزہ والا ہاتھ مبارک، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے پیالے کو لگایا، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا دائیں طرف سے شروع ہو جاؤ، پلاتے جاؤ۔ 70 اصحاب وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پہلے کو پلایا، سب سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہوئی تھی، پیاس بھی مجھے، بھوک بھی مجھے، پہلے نے پیا تو میرے اندر خیال آیا یہ پی جائے گا میں تو بھوکا ہی رہ جاؤں گا۔ کہتے ہیں پہلے نے پیا اور میں ایسے کر کے نا پیچھے سے ایڑیاں اٹھا کے ایسے ایسے دیکھتا تھا بچ جائے، تھوڑا جا بچ جائے۔ کہتے ہیں رج کے پی لیا جب پہلے صحابی نے، پیالہ واپس کیا سارا دودھ ویسے کا ویسے۔ کہتے ہیں میں نے دوسرے کو پیش کیا، رج کے انہوں نے پیا سارا دودھ ویسے کا ویسے۔ کہتے ہیں جب 2-3 افراد نے پیا اور دودھ میں کمی نہ آئی، کہتے پھر میرا یقین بنا کہ لو یہ تو میں غور ہی نہ کر سکا کہ پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک لگا کے اپنی برکت اس کے اندر ڈال دی ہوئی ہے۔ 70 صحابہ کرام کو پلایا، 1 2 3 4 5 7 10 70 صحابہ کرام کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا بسم اللہ شریف پڑھ کے، رج گیا، پھر فرمایا اور پیو، پھر میں رج گیا، فرمایا اور پیو۔ عرض کی حضور اب تو باہر آ جائے گا، اتنا پی چکا اب تو باہر آ جائے گا۔ ہم 70 اصحاب کا بچا ہوا پیا ہوا وہ دودھ مبارک خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکڑا، بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے تناول کر دیا۔ صحابہ کا دودھ پھر کس نے پیا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتے، لیکن وہاں دیکھیے امام الانبیاء، آج کل پیر استاد ٹیچر ان کو بھی چاہیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بنائے۔ یہ ساری بات جو میں نے آپ بھائیوں کو سنائی ہے، یہ میں نے آغاز کیا تھا کہ دین کا جو کام ہے یہ اللہ پاک نے اس انداز سے لیا، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے کیا، صحابہ نے کیا۔ ظاہری اسباب کم تھے، دولت پیسہ ظاہری طور پر تھوڑا بھی تھا، پھر بھی اللہ پاک نے ان سے کام لیا، اور دیکھیے ان کی محنت کے صدقے آج اللہ پاک کے فضل سے جیسا تب قرآن اور اسلام تھا سارا ویسے کا ویسا آج بھی موجود ہے۔ ہمیں بھی چاہیے میرے پیارے بھائیوں، ہم بھی محنت کریں، پیار کریں، دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، مل جائیں، ملے ہوئے ہیں اور آگے بڑھ جائیں، محبت کریں اور اسلام کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا ظاہری سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ دین کے لیے کام کیا ہوا انشاءاللہ تعالی ہمارا قبر حشر کے اندر اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔